سورۃ النساء کی آیت نمبر 130 یہ بھی ایک کرٹیکل آیت ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے جہاں پر میاں بیوی کے بانڈ کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق نہ ہو، لیکن ایک راستہ کھول دیے کہ بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے طلاق والا معاملہ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، وہ یہ طے کر لے کہ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ وسیع بخشش سے ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی کسی معاملے میں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے کوئی راہ نکال دے گا، یعنی اس بیوی کو کوئی نیا اچھا شوہر دے دے گا اور اس شوہر کو کوئی نئی اچھی بیوی مل جائے گی۔ یعنی اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ رشتہ نبھنے والا نہیں ہے تو زبردستی وہ رشتہ آپ نے نبھانا نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اکثر آپ سنتے ہیں نا 20 سال بعد طلاق ہوگی، 30 سال بعد طلاق ہوگی، کیوں؟ وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے رشتہ چل رہا ہوتا ہے، یا اولاد کی وجہ سے کمپرومائز کرنے کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے، تو شروع ہی میں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات آگے نہیں چل رہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب کسی کی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود باز نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے پھر آخری حل تو یہی ہے نا، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی اولاد کو بھی برباد کر دے، تو آخری ڈیسیژن تو ہے۔ لیکن اس میں قرآن میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بے حیائی پہ اترے، سورۃ النساء میں ہی گزرا ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے بستر سے الگ کرو، پھر بھی نہ وہ مانے پھر اسے مارو، لیکن مارنے میں وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، جیسے ایک بچوں کو تنبیہ کے لیے مارا جاتا ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا۔ آخری درجے تک طلاق کو اوائڈ کیا گیا، لیکن بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے، زبردستی کے رشتے نبھانا یہ تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، اس لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور قرآن کی یہ آیت اس کو سپورٹیو ہے کہ اگر میاں بیوی مرضی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ آخری درجے تک اوائڈ کرنا ہے اور حلال چیزوں میں ناپسندیدہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناحق کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے، لیکن اگر خاندانی نظام اس علیحدگی سے بچتا ہو پھر علیحدگی میں عافیت ہے۔ اگر جسم پہ ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جو پورے جسم کو تعفن کا شکار کر کے انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ ٹانگ کٹوانی پڑ جائے، تو ٹانگ کٹوانے میں کوئی حرج نہیں، جان تو بچ جائے گی نا، باقی وہ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے اس کے اکٹھے ہو کر پورے دن کی کارگزاری اسے سناتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں شخص سے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بدکاری کروائی، تو وہ شیطان امپریس نہیں ہوتا، پھر ایک چیلا آگے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی، تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ باقی سارے گناہوں کی ماں یہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے۔ خاندانی نظام میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے وہ اولاد اور سیکس ہے، دونوں میں سے ایک چیز بھی خراب ہو جائے میاں بیوی کا رشتہ نہیں چل سکتا، اور اولاد کی پرورش تو ہے ہی ماں باپ کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں کہ جن کے ماں باپ کی طلاق بچپن میں ہو جاتی ہے، ایسے بچوں کے مینٹل ماڈلز بدل جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے، پھر سوتیلی مائیں یا سوتیلے باپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی اگر بچیاں ہو، کہیں اور شادی ہو، ان کو اپنے نئے خامن سے اپنے بچیوں کے بارے میں خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سوتیلی مائیں بھی بڑا برا سلوک کرتی ہیں، تو یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے یعنی شیطان کو بھی پتا ہے کہ میں نے خاندانی نظام برباد کیا تو میں دنیا کی ہر برائی اس کے ذریعے انجیکٹ کر سکتا ہوں معاشرے میں، اس لیے پھر
اس چیز کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے گی قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ البتہ وہ طلاق لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے بغیر وجہ کے لیا تو جان بوجھ کے ظاہر ہے کہ اس نے ایک لٹکتا ہوا چھوڑ دیا نا پورا خاندان۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کافی حد تک کنٹرول ہے، ابھی یہ کچھ میڈیا کی وجہ سے طلاقیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز سب کانٹیننٹ کا معاشرہ اللہ کے فضل سے یعنی عورتیں آخری درجے تک کمپرومائز کر کے خامدوں کے ساتھ چلتی ہیں، آخری درجے تک اخلاص کے ساتھ۔ یہ جو آپ کو کچھ 2-4 واقعات وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، 22 کروڑ کی آبادی میں اگر 2-4 واقعات رپورٹ ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جی معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا، چند ایک واقعات ہوتے ہیں، اوورال معاملات درست ہوتے ہیں۔ بس اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اگر کسی مرد نے بھی کسی عورت کو ناحق طلاق دی تو اس کے اوپر بھی یہ وعید فٹ ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسندیدہ ہیں تو اس کی کچھ عادتیں اچھی بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر عورت میں جو بیوی ہے ایک عادت ایسی ہے جو مردوں میں بڑی کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت کا غصہ بڑی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سیفٹی والو ہے اللہ نے اس کے اندر رکھا، اس ٹائم تو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو طلاق کا اختیار ہو تو مجھے آج ہی فارغ کر دیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے، یہ اتنی بڑی خوبی ہے جو مرد کے اندر بہت کم پائی جاتی ہے۔ مرد اپنے صبر کی وجہ سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اتنی جذباتی نیچر کی ہے کہ وہ تو اس وقت فوراً کر گزرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا، ادروائز تو روزانہ طلاق ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مرد اپنے دل کے اندر پرانی باتیں بھی غصہ رکھتا ہے، لیکن عورت وہ چیزوں کو وقت کے ساتھ بھلا دیتی۔ اب کوئی پھپے کٹنی عورت ہے نا، اس کا تو علاج نہیں ہے، آپ کہنا جی فلانی جڑی ہے وہ تو توبہ توبہ، وہ تو واقعی وہ تو پھر 1000 مرد پہ بھی بھاری ہوتی ہیں ایسی عورتیں، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں اور کمپرومائز کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عورتوں کے ساتھ بغض رکھنے سے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر آتے کچھ ہوں گی ان کی بری تو اچھی بھی ہوں گی، ان کو یاد کر لو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو۔ تو جی کیٹاگوریکل حکم ہے، اور اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے، اس سے نفع حاصل کرو، اور ہمیشہ خیر و بھلائی سے پیش آتے رہو، پازیٹیو اینڈ پہ کھڑے رہو۔